المرسلين الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ فرعون بنے جو پھرتے ہیں ڈھاتے ہیں ستم کمزوروں پر، فرعون بنے جو پھرتے ہیں ڈھاتے ہیں ستم کمزوروں پر، ان سرکش جابر لوگوں کو قدموں میں جھکا کر دم لیں گے۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور سامعین اعظام، یوں تو مسلمانوں کی تاریخ مشکلات و مسائل، ابتلا و آزمائش کی داستانوں سے لبریز ہے۔ مسلمانوں کے خلاف ہر دور اور ہر زمانے میں مخالفت و معاندت کی آندھیاں چلی، نفرت و عداوت کے طوفان اور فتنہ و فساد کا سیلاب آیا، مگر اس حق پر جاباز قوم نے ان سب کا رخ ہمیشہ کے لیے دشمنوں کی طرف موڑ دیا۔ آج بھی عالمی پیمانے پر مسلمانوں کو ہر ملک میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، مگر جو شدت ہندوستان میں نظر آتی ہے وہ کہیں اور نظر نہیں آتی۔ یہاں مسلمانوں کے خلاف نفرت و عداوت، ظلم و ستم، مصائب و آلام کا سلسلہ آزادی کے بعد سے جاری ہے۔ جن مسلمانوں نے تحریک آزادی میں اپنے خون سے مادر وطن کی پیاس بجھائی، جیل کی کوٹھریوں اور پھانسی کے تختوں پر آزادی کا نعرہ بلند کیا، جن مسلمانوں نے اپنی 700 سالہ تاریخ میں ہندوستان کو دولت و ثروت سے مالا مال کر دیا تھا اور اس کو سونے کی چڑیا بنایا تھا، جن مسلمانوں نے ہندوستان میں اتحاد و اتفاق کا چمن لگایا تھا، ہندو مسلم ایکتا کا چراغ روشن کیا تھا، انہی کو آج غدار وطن کہا جاتا ہے، دیش کا دشمن کہا جاتا ہے، ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے، بے گناہ مسلمانوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے، دہشت گردی کا الزام تھوپا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں آتنکوادی اور دہشت گرد وہ ہے جس نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، دہشت گرد وہ ہے جو مسلمانوں کی عزت سے کھلواڑ کرتا ہے، آتنکوادی اور ڈاکو وہ ہے جو مسلمانوں کے حقوق کو پامال کرتا ہے، دہشت گرد وہ ہے جس نے ملک کے نافذ کیے ہوئے آئین اور قانون کو توڑ کر فساد کا طوفان کھڑا کیا۔ کیا ملا ہمیں آزادی کے بعد؟ گجرات کے جلتے ہوئے مکانات، امرتسر کے جلتے ہوئے دن و رات، جمشید پور کی جلتی وطن کی لاشیں، حیدرآباد کی خونریزی، مظفر نگر کا دل دہلا دینے والا حادثہ اور بابری مسجد کی شہادت اور ستم بالائے ستم یہ ہوا کہ ہمیں غیر ملکی کہہ کر ملک بدر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ارے یاد کرو اس وقت کو جب تم انگریز کی چوٹیاں صاف کر رہے تھے، غلامی کا توق تمہاری گردن میں پڑا ہوا تھا اور یہ ملک ہندوستان آزادی کے لیے ترس رہا تھا، تو اس وقت اس گود میں پرورش پانے والا کوئی میکھالان اتنی جرات نہیں کر سکتا تھا جو انگریز کی حکومت کو للکار سکے اور دنیا کی سپر پاور طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے آواز اٹھا سکے۔ دیکھو ہماری بے باکی کو جس نے سب سے پہلے آواز اٹھائی تھی وہ شیر دل انسان، انسانیت کا مسیحا، شاہ ولی اللہ کا فرزند شاہ عبدالعزیز تھا۔ شاہ عبدالعزیز کی آواز کیا تھی؟ وہ آواز یہ تھی کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا چاہیے اور ملک ہندوستان کو انگریز سے آزاد کرایا جائے۔ شاہ عبدالعزیز کا یہ فتویٰ انگریز کے لیے خطرناک پیغام تھا جس نے انگریز کو بے چین کر دیا۔ اسی آواز کے سہارے علماء ہند اور خاص طور سے علماء دیوبند سر پر کفن باندھ کر انگریز کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے میدان میں نکل پڑے۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ علماء کو توپ کے منہ پر باندھ کر گولا ڈال دیا گیا۔ رب کی قسم علماء اکرام کے گوشت کے لوتھڑے لوتھڑے اڑ گئے اور فضائے آسمانی خون سے رنگین ہو گئی، اور یہ بھی ہوا کہ علماء اکرام کے جسموں کو تانبے سے
جلا دیا جاتا. لاہور کی شاہی مسجد کے صحن میں انگریز نے پھانسی کا پھندا بنایا تھا اور ایک ایک دن میں 80 علماء اکرام کو پھانسی دی جاتی تھی. اور یہ بھی ہوا کہ علماء اکرام کو بوریوں میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا جاتا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا. تاریخ شہادت دیتی ہے کہ دریا کا پانی علماء اکرام کے خون سے سرخ ہو چکا تھا، مگر کسی عالم نے نہ تو انگریز سے سمجھوتا کیا اور نہ ہی انگریز کے سامنے گردن جھکائی. آج ہماری تاریخ مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جنگ آزادی کے تاریخ سے مسلمانوں کا نام نکالا جا رہا ہے اور ستم بالے ستم یہ ہوا کہ ہم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے اس ہندوستان کو کیا دیا. اے محبان وطن، جاؤ ہمالیہ کی بلندی سے پوچھو، گنگا کی گہرائی سے معلوم کرو، سرزمین ہند کی شادابی سے پوچھو، تاج محل کی فلک پوش عمارت سے پوچھو، قطب مینار سے معلوم کرو، لال قلعہ اور جامع مسجد کی طرف دیوار سے پوچھو. یہ سب کے سب ہماری عظمت کی گواہی دیں گے. ہندوستان کا چپا چپا اس پر شاہد ہے کہ ہندوستان کے انصاف پر دانشوروں ہمیں بتلاؤ کہ ہندوستان کو قطب مینار کی بلندی کس نے تاج دی، جامع مسجد کو پرشکو عمارت کس نے دی، لال قلعے کی عظمت کس نے دی، تاج محل کی رعنائی کس نے عطا کی. اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے ازدا تک، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے ازدا تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک. 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. الغرض مسلمانوں کی تاریخ کے بکھرے ہوئے اوراق کی پکار نہیں بلکہ کرسی نشین حکمرانوں کی بھی یہی شہادت ہے کہ ہمیشہ اس ہندوستان میں مسلمانوں کے مسائل میں جمہوریت کا مذاق اڑایا گیا، مسلمانوں کو ان کے حقوق سے محروم کیا گیا ہے. ہر میدان میں مسلمانوں کو مفلوج بنایا گیا ہے. معیشت ہو یا تجارت، ملازمت ہو یا سیاست، ہر موڑ پر مسلمانوں کو مفلوج بنایا گیا ہے. امت مسلمہ کے غیور فرزندوں، کیا جمہوریت کا خون نہیں ہے، کیا سیکولرزم کا مذاق نہیں ہے، دستور آزادی کی خلاف ورزی نہیں ہے کہ جمہوری ملک میں کسی کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جائے. آج آزاد ہندوستان میں ہی ہو رہا ہے. ہم سے مذہبی آزادی چھینی جا رہی ہے، مسلم پرسنل لا میں ترمیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے والے حکومت تک یہ آواز پہنچا دینا چاہتے ہیں اور اقتدار کو آگاہ کر دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن مسلم پرسنل لا میں ترمیم نہیں ہونے دے گا. مسلمان اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے لیکن اصل خدائی قانون اور نازل قرآنی دستور مسلم پرسنل لا میں ترمیم نہیں ہونے دے گا. زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، سورج اپنی روشنی کھو سکتا ہے لیکن مسلم پرسنل لا بدل نہیں سکتا. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہم ایوان حکومت کے کانوں تک یہ آواز پہنچا دینا چاہتے ہیں جن کے ہاتھوں میں زمام حکومت ہے کہ اگر ہندوستان کی سالمیت چاہتے ہو تو ہمیں وہ حق دو جو جمہوریت کے آئین کی روح سے ملتا ہے. مسلمانوں کو ہر طرح سے مذہبی آزادی چاہیے. ہم ایوان حکومت تک یہ آواز پہنچا دینا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے حقوق کو پامال نہ کرے، ورنہ اگر مسلمانوں کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور ان کے جیالوں نے صبر کا دامن چھوڑ دیا تو تم پر آتش فشاں بن اٹھیں گے اور قہر خداوندی بن کر چھا جائیں گی. پھر تمہاری ساری طاقت ہوا بن کر اٹھ جائے گی، تمہاری حکومت کے پرخچے اٹھ جائیں گے. تجھے مبارک ہو حکمرانی، مخالفت بھی ہم نہ کریں گے. تجھے مبارک ہو حکمرانی، مخالفت بھی ہم نہ کریں گے. اگر شریعت پہ ہاتھ ڈالا نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين الذي أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، آج میری تقریر کا موضوع ہمارے سماج اور سوسائٹی کا وہ ناصور ہے جس نے سینکڑوں گھروں کو ویران کر دیا ہے، جس نے کھلتے ہوئے گلاب کی کلیوں کو مسل کے رکھ دیا ہے اور ہزاروں جوان لڑکیوں کے جذبات کو رون کر انہیں بوڑھی کر دیا ہے. یہ وہ مہلک اور خطرناک بیماری ہے جسے ہم اور آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں. جہیز ہمارے معاشرے کا ایک مہلک ناصور بنتا جا رہا ہے، ایک ایسی لعنت ہے جس نے ہماری لڑکیوں کا جینا مشکل کر دیا ہے. اس منحوس جہیز کی بنیاد پر ہندوستانی معاشرے میں آئے دن اخبارات میں یہ خبریں چھپتی رہتی ہے کہ فلاں شوہر نے اپنی نئی دلہن کو جہیز نہ ملنے پر موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، فلاں سسرال والوں نے مزید جہیز کا مطالبہ نہ کرنے پر اپنے بہو پر مٹی کا تیل چھڑک کر جلا دیا ہے، فلاں مقام پر من پسند جہیز نہ ملنے کی وجہ سے سسرال والوں نے اپنی بہو کو پھانسی کا پھندا ڈال کر ہلاک کر دیا ہے. یہ جلتی ہوئی امت کی معصوم کلیاں ہم سے سوال کرتی ہے، ہم سے پوچھتی ہے کہ کیا گناہ تھے ہمارے، کیا قصور تھے ہمارے جو ہمیں موت کی سزا دی گئی ہے. ہمارے اوپر مٹی کا تیل چھڑک کر ہمیں نذر آتش کیا جا رہا ہے. کیا ہمیں اس لیے جلایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس جہیز میں دینے کے لیے گاڑیاں نہیں ہیں؟ دوستو، ہمیں ان جلتی ہوئی دو چیزوں کی فریاد کا جواب کل قیامت کے دن دینا ہوگا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. جب قیامت کے دن زندہ درگور کی گئی لڑکیوں سے ان موت کے گھاٹ اتاری گئی دو چیزوں سے پوچھا جائے گا تمہیں کس گناہ کے نتیجے پر تمہیں کس گناہ کے نتیجے میں پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا تھا. دوستو، ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہوگا. بزرگوں اور دوستوں، نکاح در حقیقت نیک عورت کو حاصل کر کے گھر کو آباد کرنے کا ذریعہ ہے. شادی دراصل بے رونق زندگی کو بارونق بنانے کا وسیلہ ہے، بے سکون زندگی کو پرسکون بنانے کا راستہ ہے. مگر ہم نے اس راستے کو نہایت دشوار اور کٹھن بنا دیا ہے، کانٹوں سے بھر دیا ہے. بعض شادیاں خوشی کے بجائے مصیبت کا پیغام لانے لگی ہے، فرحت و مسرت کے بجائے غم و اندوہ کے بادل برسانے لگی ہے. غیر اسلامی رسم و رواج اور جہیز کے لین دین نے اسلامی شادی کا تصور ہمارے ذہن و دماغ سے نکال دیا ہے. آج ہمارے اندر جھوٹی شان و شوکت، دولت کی نمائش، غرور و تکبر کا اظہار سب کچھ ہے، مگر اسلامی شادی کا تصور مفقود ہوتا جا رہا ہے. نکاح دو خاندانوں کو ملانے کا ذریعہ ہوتا ہے، نکاح دو خاندانوں کو ملانے کا ذریعہ ہوتا ہے، دونوں کو ایک دوسرے سے معاون و محفوظ اور بے فکر کر دینے کا سبب ہوتا ہے. رشتے ہی سے دونوں خاندان ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یرا للمتحابین مثل النکاح. نکاح سے پیدا ہونے والی محبت کی طرح کوئی اور محبت نہیں دیکھی گئی، لیکن یہاں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے. جس گھر میں لڑکی ہوتی ہے، ابھی لڑکی جوانی کے دہلیز پر قدم بھی نہیں رکھتی، لڑکی کے والدین اس کے لیے جہیز کے فکر میں ڈوب جاتے ہیں، ان کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، ان کا چین و آرام چھین جاتا ہے. اب وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ جہیز کے سامان کا کہاں سے انتظام ہوگا، لڑکے کے گھر والوں کے مطالبات کس طرح پورے ہوں گے. زمین بیچ کر یا سود پر قرضہ لے کر گویا اپنی لڑکی کا نکاح نہیں کر رہے ہیں بلکہ لڑکی کے لیے لڑکا خرید رہے ہیں. اس لیے منہ مانگی قیمت بھیڑ صورت ادا کرنی ہے. عجیب ماجرا ہے حضرات، دیکھیے، عجیب ماجرا ہے حضرات، دیکھیے. داماد مانگتا ہے خیرات. دیکھیے حضرات گرامی، شادی کے تمام اخراجات اور ہر قسم کی ذمہ داری اسلام نے مردوں پر رکھی ہے. مہر اسے دینا ہے، دعوت ولیمہ اسے کرنی ہے، نفقہ اسے ادا کرنا ہے، بیوی کے رہنے سہنے کا انتظام اسے کرنا ہے، اپنے گھر کے ضروری سامان اس کو خریدنا ہے. انہی اخراجات کے اٹھانے کی وجہ سے اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے مردوں کو عورتوں کے لیے قوام بنایا، نگراں بنایا، ان کا محافظ بنایا، اور بیوی کے تمام اخراجات کی تمام ذمہ داری مردوں پر رکھی. لیکن آج معاملہ اس کے برعکس ہو چکا ہے. ابھی نکاح بھی نہیں ہوا کہ مطالبات شروع ہو جاتے ہیں. ہمیں ماروتی چاہیے، ہمیں ہیرو ہونڈا اور فریج چاہیے، ہمیں رنگین ٹی وی چاہیے. لڑکیوں کے ماں باپ کی مال اور اس کی کمائی پر ہماری نظر جانے لگتی ہے.
حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربعین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین. لوگ لڑکیوں سے اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اور اس کے حسن و خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں. یاد رکھو، جو شخص دین کی وجہ سے نکاح، جو شخص دین کو ترجیح دی اور لڑکی کی دینداری کی وجہ سے نکاح کیا تو وہ کامیاب اور بامراد رہے گا. اور جو دینداری کا خیال نہ کرے، صرف مال و دولت، حسب و نسب اور حسن و خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کرنے والے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں اور عہد صحابہ میں برابر شادیاں ہوتی تھی، لیکن نہایت سادگی کے ساتھ مروج و جہیز کا کوئی لین دین نہیں تھا. چنانچہ اس کی ایک واضح مثال حضرت عبد الرحمن بن عوف کی شادی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی شادی ہو چکی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تک نہ ہوئی اور نہ ہی خبر دینے کی ضرورت محسوس کی گئی. جب شب صفاف منا کر حضرت عبد الرحمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے تو آپ نے ان پر خوشبو کے رنگ کا نشان دیکھ کر معلوم کیا عبد الرحمن یہ رنگ کیسا، کیا شادی ہو چکی؟ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں جی ہاں یا رسول اللہ شادی ہو گئی. تو آپ نے معلوم فرمایا کہ کیا مہر دیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں یا رسول اللہ ایک کھجور کے گٹلی کے برابر سونا دیا ہے. تو آپ نے ان کو مبارکباد دیتے ہوئے ولیمے کے دعوت کا مطالبہ فرمایا. اولیم ولو بشاتن، عبد الرحمن ولیمہ کرو، چاہے ایک ہی بکری ذبح کرو. اس سے معلوم ہوا کہ ولیمے کی دعوت کرنا سنت ہے، لیکن لڑکیوں کے شادی میں ان کے یہاں دعوت قبول کرنا، ان کے یہاں شادی کے موقع پر کھانا کھانا خلاف سنت ہے. قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں. آج کل لڑکے والے بارات میں لوگوں کی اتنی بڑی تعداد لے جاتے ہیں کہ لڑکی والے پریشان ہو جاتے ہیں. اس بارات کا بھی کوئی ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ہے، بلکہ ہمیں غیر اسلامی معاشرے اور سماج کی دین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، سب سے زیادہ باعث برکت وہ نکاح ہے جس میں خرچ کم ہو، جس میں سنت رسول کی حد سے زیادہ رعایت کی جائے. آج کل شادیوں میں فضول خرچی، جاہلانہ رسم و رواج، ڈھول باجے اور طرح طرح کی خرافات عام ہو چکی ہے. ان کے بغیر نکاح کرنے کو اکثر لوگ معیوب سمجھتے ہیں. یاد رکھو جو نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہوگا اس میں کبھی برکت نہیں آ سکتی، اس نکاح کے اچھے ثمرات مرتب نہیں ہو سکتے. آپ نے کبھی غور کیا کہ آج کل طلاق کے واقعات اس قدر کثرت کے ساتھ کیوں پیش آتے ہیں؟ بات اصل یہ ہے کہ شادیوں کا خرچ بہت زیادہ بڑھ گیا، جہیز کا بہت زیادہ لین دین ہونے لگا، اس لیے نکاح مہنگے ہو گئے، شادیاں رسم و رواج کے بندھن میں بن گئی اور اسلامی طریقے سے بالکل دور رہ گئی. اس لیے طلاق کے واقعات اور گھریلو جھگڑے آئے دن سامنے آتے رہتے ہیں اور مقدمات زیادہ بڑھ گئے ہیں. جہیز کی رسم اسلامی نہیں ہے. مسلمان لڑکیوں کے حق وراثت سے محروم کر کے جہیز کی لعنت کے طوق کو اپنے گلے میں ڈال لینا در حقیقت اپنے اوپر شیطانی طوق کو ڈالنا ہے. میرے دوستو، آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شادی ہوئی، لیکن اس میں مروج و جہیز کا کوئی ثبوت نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جو جہیز کے طور پر سامان دیا اس سے مروج و جہیز پر استدلال کرنا بالکل بے بنیاد ہے. اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اور سرپرستی میں تھے. شادی کر کے ان کا الگ گھر بسانا تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذرا کو فروخت کر کے مشکیزہ تھکیا اور کھجور کی چھالوں سے بنا ہوا گدا دیا تھا تاکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے رہنے سہنے کا انتظام ہو جائے. اس سے جہیز کا سنت رسول والا ہرگز ثابت نہیں ہوتا ہے. اگر جہیز دینا سنت ہوتا تو آپ کی اور 3 صاحبزادہ تھی، انہیں بھی جہیز دیتے. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ ایک بیٹی کو جہیز دیتے اور باقی کو جہیز سے محروم کر دیتے؟ یہ سراسر ناانصافی تھی. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر انسان سے 5 چیزوں کے بارے میں ضرور سوال ہوگا، جن میں سے ایک مال ہے کہ اپنے مال کو تم نے حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے، اور اس مال میں جن کا حق تھا مثلا بیوی کا مہر وہ ادا کیا یا نہیں. اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے شادیوں کو اسلامی سنت طریقے پر ادا کرنا چاہیے اور عورتوں کو اپنے حقوق ادا کرنے چاہیے اور عورتوں کو اپنے حقوق ادا کرنا چاہیے اور خاص طور پر مہر کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہ کرنی چاہیے تاکہ ہمارا معاشرہ اسلامی بنے، میاں بیوی اور دونوں خاندان کے درمیان زیادہ سے زیادہ الفت و محبت پیدا ہو.
دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی شادیوں کو اسلامی سنت رسول کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.